اور انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی. قتل و غارت گری، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ سب ان کے اندر عام تھا. اور لوگ جو ہے آخری نبی آنے والا ہے، کچھ تو انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ دنیا میں ہیں، کچھ دعائیں مار رہے ہیں، کچھ جو ہے مرنے کی حالت میں ہے کہ وہ آخری نبی آ جائے. آخرکار اللہ کی کرنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے قیامت کی گھڑی قریب ہے، دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کھائیے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، تڑپتی سسکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا چاہا. یعنی ہم انسانیت پر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہا. رحمت کا ابھی میں نے بات بتائی نا، کیا چیز؟ جس کو جب ضرورت وہ چیز مل جانا. تو انسانیت کیا تھی؟ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی. کیا چیز کی ضرورت تھی؟ راہ راست دکھانا تھا، سکون تھا، اطمینان تھا. یہ تمام جو انتشار ہو رہا تھا اس سے امن میں آنا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کی رحمت ظہور میں آئے. جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، وہ مبارک گھڑی تھی. اب اس کے بارے میں دیکھیں، جیسے جیسے سیرت چلتی رہے گی میں آپ کو عرب کے حالات بھی بیان کروں گی کہ وہ حالات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کون تھے. اس کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو عرب کی پوری ہسٹری پڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے. اب وہ اتنی لمبی لیندی ہسٹری ہے، وہ اتنی ہوگی کہ اگر میں ایک بار چھیڑوں تو پھر اس کو ہم بریک نہیں کر سکتے. آپ کو مختصر میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہسٹری تھی، کس طریقے سے تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان، کس قبیلے سے تھا. تو عرب میں جو ہے 3 قبائل، 3 قومیں پائی جاتی تھی جو بڑے فیمس تھے. ایک کون سا تھا؟ عرب بائدہ، عرب مستعربہ، اور جو ہے عرب عاربہ. عاربہ، مستعربہ اور جو ہے عرب بائدہ، یہ 3 قبیلے، یہ 3 اقوام بڑے فیمس تھے. اسماعیل علیہ السلام جس نسل سے آئے عرب مستعربہ تھا. کون سے سے آئے آپ جو ہے؟ مستعربہ سے. یعنی یہ وہ قبیلہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. یہاں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے ہوا کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام جب تک تھے، کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری آپ کیا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ یہ آپ سب نوٹ ڈاؤن کریے، آپ کو سیرت کا کوئز دیا جائے گا، اس میں بھی کوئز تیار کریں گے آپ کو. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. اور جب اسماعیل علیہ السلام کی جو وفات پا گئی، اب یہ 12 بیٹے جو ہے کہاں چلے گئے؟ معاش کی کسب کی وجہ سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. عدنان ایک بیٹے تھے، انہی کے جو ہے کچھ قبائل وہاں پر عرب میں رہنے بسنے لگے. اس کے علاوہ کون کہاں چلے گیا کچھ پتا نہیں چلتا. اب انہی کی نسل سے دیکھ لیجئے، خزے بہت فیمس اس میں رہا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نسب نامہ آپ دیکھیں گے، اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کس طرح سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے، کس سے؟ اسماعیل علیہ السلام نا. پھر اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. اور ان میں سے کسی کا تو پتا نہیں چلتا، لیکن ایک عدنان جو ہے، جو بیٹے ہیں جو کوہ، وہاں سے جو ہے ہمیں یہ تمام چیزیں ملنے لگتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا اور قبیلہ کیا تھا اور کس نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر یہ مطلب شجرہ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے عبداللہ آپ کے والد کا نام، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام، اور جو ہے ان کے والد کا نام
تو میں آپ کو پڑھتی ہوں, دیکھیے آپ اسے سمجھ جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قدی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہیر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نظر بن ماد بن عدنان. عدنان پھر اب کتنے ہی گیپس آ گئے ہیں, یہاں تک کہ جو ہے پرفیکشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ شجرہ آپ کا جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے, آپ 4 پر آ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد عبداللہ, عبداللہ کے والد عبد المطلب, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا, دادا کے والد کون؟ ہاشم, ہاشم کے باپ کون؟ عبد مناف, عبد مناف قزے, قزے بن کلاب. اب یہ تمام چیزیں ہیں, میں صرف خزے سے آپ کو میں بات بتاتی ہوں. یہ خزے کون تھے؟ یہ خزے جو ہے وہاں کے عرب کے ہی رہنے والے تھے. ان کے جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ نے دوسرے نکاح کیا اور بیٹے کو لے کر, خزے کو لے کر بچپن میں ہی شام کے علاقے میں چلے گئی. وہاں کچھ عرصہ رہی اور خزے وہاں پلے بڑے, جوان ہو گئے. ان کو پتا چلا کہ اصل میں نیٹیو آف مکہ ہوں, تو انہوں نے جو ہے پھر مکہ واپس آ گئے. اس وقت کیونکہ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے لگتا ہے نا نسب جا کر, تو یہ جو ہے کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری اس وقت حلیل نامی ایک سردار تھا, اس کے قبضے میں تھے. حلیل کا ایک ہی بیٹی تھی. تو یہ خزے جو ہے اخلاق کے اچھے مالک تھے, بہت اچھے کوالٹیز ان کے اندر تھے, لیڈرشپ کی کوالٹیز تھے, بہادر جو تھے, جنگجو تھے, بہت ہینڈسم بھی تھے. تو حلیل نے اپنی بیٹی کا نکاح خزے سے کرا دیا, ایک ہی بیٹی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک حلیل تھا کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری حلیل کیا کرتا تھا. حلیل کی وفات کے بعد اس کی متولی مجاوری کس کے ہاتھ آئی؟ خزے داماد کے ہاتھ آ گئی. رائٹ. خزے کے جو ہے 2 بیٹے رہے. خزے کے کتنے بیٹے؟ اور خزے جو ہے بہت بہترین ایک پولیٹیشین بھی تھا, بہت اچھا سپیکر بھی تھا, بہت اچھے اخلاق کا مالک بھی تھا, اور ڈسپلین طریقے سے آرگنائز کرنے والا تھا. اس کی بہت اچھی عادتیں تھے, تو اس سے جو ہے مکے میں وہ جلدی ہی بہت مشہور ہو گیا. اس کو لوگ جو ہے بہت اچھی عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو اس زمانے میں دیکھ لیجئے, اگر آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ 4 کام بہت اہم ترین کام تھے. ایک تھا, سب سے پہلے خزے نے کیا کیا؟ دار الندوہ, اس کی تعمیر کی, جس کو آج ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی گورنمنٹ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر سالو کیا جاتا ہے. شادیاں, ویڈنگ ہال وہی تھا, اور جو ہے آرمی سینٹر وہی تھا. یہ سب جو ہے دار الندوہ, یہ کس نے تعمیر کی؟ کس نے ویل آرگنائز کیا؟ خزے نے. آپ دیکھیں, نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیے. خزے کو متولی مجاوری کس نے دی؟ حلیل نے دی. حلیل کا اور جو ہے خزے کا کیا تعلق, کیا رشتہ؟ داماد اور سسر. کریکٹ؟ یہاں تک فالو ہو رہی بات, سمجھ میں آ رہی نا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ خزے کے پاس جو ہے اس زمانے میں جو اہم ترین کام جو تھے وہ کیا تھا؟ حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا, پانی پلانا, یعنی کھانا کھلانا, پانی پلانا. اس کے بعد کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری کرنا. اور جو ہے جب بھی جنگ و جدال ہوا کرتا تو اس پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہے, یعنی ہر نیشن کا نیشنل کا فلیگ ہوتا ہے نا, یہ جھنڈا جو باندھا کرتا تھا یہ خزے ہی کیا کرتا تھا. اب اس کو پتا چلا کہ جو اسماعیل علیہ السلام, جو اس کے دادا پردادا جو بھی تھے, ان کے 12 بیٹے, تو ان کے 12 بیٹوں کی نسلیں جو ہے مکے کے باہر چلے گئی ہیں. تو ڈھونڈ ڈھانگ کر ان کو سب کو لا کر مکے میں جمع کر دیا, کیونکہ اصل مکے کی سرزمین کے حقدار کون ہیں؟ ہم ہیں. یعنی جو بھی دادا پردادا جو بھی ہیں اسماعیل علیہ السلام, ان کے 12 بیٹے نا, ان کی پوری, ان کے بیٹے کے بیٹے, ان کے اولاد کی اولاد سب منتشر ہو گئی تھی. کہاں؟ مکے کے باہر. تو یہ خزے نے کیا کیا؟ سب کو کلیکٹ کر کر لا کر بسایا. یہ بہت بڑا کام, خاندان قبیلوں کو جوڑنا کوئی معمولی سی بات نہیں نا. تو یہ خزے نے جو ہے یہ کام کیا, تو یہ بہت لوگوں میں پرومیننٹ ہو گیا, مشہور ہو گیا, اچھے اخلاق کا مالک تھا, انصاف پسند تھا.
काबत अल्लाह की मुतवल्ली मुजाविरी, चाबी उसी के पास, मेंटेनेंस वही किया करता था। और जो है ये अजान को जाने दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीलत वद दर्जतल आलियत और रफिया वबासलाहुल मकामल महमूद अल्लज़ी वअतत इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पर देखिए खुसै, ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, इसके बहुत सारे अच्छे गुड क्वालिटीज थे। ये लीडरशिप बहुत अच्छी तरह किया करता था। तो हुलैल के बाद काबतुल्लाह की मुतवल्ली मुजाविरी खुसै के हाथ आ गई। तो उस जमाने में देख लीजिए, उसने तमाम जो मुंतशिर हो गए खानदानों को लाकर अरब में मक्के में उसने बसाने लगा। कुरैश के तमाम खानदानों को लाकर बसाया और उसका अजीम कारनामे क्या थे? 5 थे। नंबर 1 दारुन नदवा। नदवा निदा से, निदा क्लब्स कहते हैं ना, क्लब्स जहां पर कुछ इकट्ठा होते हैं। तो उसने दारुन नदवा बनाया। ये दारुन नदवा में क्या काम किया जाता? अहम मामलात का मशवरा होता, जहां लोग अपनी लड़कियों की शादियां भी किया करते थे। एक दारुन नदवा था। दूसरा लिवा कहते हैं, जंग के वक्त जो है उनका जो परचम हुआ करता, वो खुजै के पास, वो खुजै अपने हाथों से वो परचम बांधा करता था। फ्लैग जो हर जगह का फ्लैग होता है, वो परचम जो है वो अपने हाथों से बांधा करता था। तीसरा काम क्या है? हजाबत जिसको कहते हैं, खाने काबा की पासबानी, चाबियां, अथॉरिटी सब उसके पास। जब चाहे दरवाजा खोलता, अंदर दाखिल होता, उसकी साफ सफाई करता, लॉक करता, ईच एंड एवरीथिंग किसके कस्टडी में था, किसके अंडर में था? खुजै के पास था। और खाने काबा की खिदमत किया करता था। 4 सिकाया, पानी पिलाना। बड़े बड़े चमड़े के जो है लगन
या जो है टब्स जैसे बनाकर उसमें पानी डालकर जमजम का, और क्या डाला करता था, किशमिश। इससे पानी मीठा भी होता, ठंडा भी, और गर्मी के मौसम में ये बहुत ठंडक का काम करते हैं। तो ये हाजियों के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए, उनकी तकलीफ दूर करने के लिए ऐसे जो है बड़े बड़े लगन या चमड़े के हौज बनाकर उसमें किशमिश डालकर लोगों को पानी पिलाया करता था। ये जो है सिकाया है। पांचवा रिवादा कहते हैं, मेहमानों की, हाजियों की मेहमान नवाजी। लोग अपने घर दिया करते थे, वो लोगों को कोई जरूरत होती तो मदद किया करते, घरों में रखना, कपड़ा देना, अगर बीमार हो गए तीमारदारी करना, ये सब हाजियों की खिदमत करना। तो कितने काम हो गए, ये सब खुजै किया करता था। कौन कौन से, दारुन नदवा, उसके बाद लिवा, झंडा बांधना, उसके बाद हजाबत, उसके बाद सिकाया, रिफादा। ये 5 काम कौन करते था, खुजै करता था। ये सारे मनसब जो है खुजै को हासिल थे। खुजै के 2 बेटे थे। कितने बेटे, 2। अब यहां से असल स्टोरी शुरू होती है। अब्दुद्दार, अब्दुल मनाफ। कितने बेटे, अब्दुद्दार और अब्दुल मनाफ। अब्दुद्दार पहला बेटा था, अब्दुल मनाफ दूसरा बेटा था। अक्सर देखते हैं ना, बड़े बच्चे बड़े भोले भाले इनोसेंट होते हैं, उतनी चालाकी नहीं, दूसरे उनकी चालाकी भी लेकर आए हुए होते हैं। तो इसी तरह खुजै के बड़े बेटे अब्दुद्दार उतने एक्टिव नहीं थे, दूसरा अब्दुल मनाफ। बाप की प्रेजेंस में ही उनको, बाप को जितनी जो है इज्जत शोहरत थी वो सब अब्दुल मनाफ को मिल गई। तो खुजै ने सोचा कि ये तो बड़ा चालाक है, इसको जो है स्टेटस, पोजीशन, एवरीथिंग इसको मिल गया है, ये बेचारा बड़ा गरीब है, इसको तो कोई नहीं। तो इसने क्या किया, अपने मरने से पहले, किसने, खुजै ने अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को ये जितने भी 5 उसके जो जिम्मेदारियां थे ना, वो सब उसने बड़े बेटे को दे दिया। बात समझ में आ रही? तो फिर भी देख लीजिए, दूसरे बेटे ने कुछ नहीं कहा, लड़ाई झगड़ा नहीं, खामोशी रहे। जब बाप की वफात के बाद, यानी जब खुजै की वफात हो गई, अब्दुद्दार की भी वफात हो गई, अब्दुल मनाफ की वफात हो गई, तो अब अब्दुद्दार के बच्चे, दादा भी मर गया, चाचा भी मर गया, अब हमारा हिस्सा तो हमें आना चाहिए ना। अब्दुल मनाफ के बच्चे क्या किए, अब्दुद्दार जब वफात हो गया, ताया वफात हो गया, इनके बच्चे पूरे, इनको जो दादा जाते वक्त में सब देकर चले गए। तो अब्दुल मनाफ के बच्चों ने क्या कहा अब्दुद्दार के बच्चों से कि तो आप के पास तो इतने सारी ये हैं, हमें कुछ नहीं दिया गया, जब तक हमारे बाप थे सही था, अब हमें भी तो कुछ दीजिए। तो उन्होंने जो है 2 उनको दे दिया, सिकाया और जो है पानी पिलाने का, हाजियों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये 2 पोस्ट इनको दे दिए। किसको दे दिए, अब्दुद्दार के बच्चों को दिए, सॉरी अब्दुल मनाफ के बच्चों को, क्योंकि अब्दुद्दार को तो कुछ नहीं था ना, तो बाप ने तो सब उसको दे दिया था, खुजै ने। तो जब खुजै की वफात हो गई, अब्दुद्दार की वफात हो गई, तो अब्दुल मनाफ के बच्चे क्या कहने लगे, हमें भी कुछ दीजिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है दारुन नदवा, खाने काबा की हजामत, लिवादा, सिकायत, रिफादा, सब कुछ अब्दुद्दार के पास था। जब इनके बच्चे लड़ने लगे तो इन्होंने 2 दे दिया, उनमें से जो है चचाजाद भाइयों को दे दिया, इनमें से जो इसके नतीजे में खुरेश में जो है बांट दिया गया। आप जो है हाजियों की, इतने घर मिलकर हाजियों की मेहमान नवाजी करेंगे, इतने मिलकर पानी का इंतजाम करेंगे, इतने मिलकर जो है हाजियों की दूसरी जरूरियात को, इस तरीके से उन्होंने ये तमाम चीजें बांट लिए। जब कुरानदाजी डाली गई कि काबतुल्लाह की मुतवल्ली मुजावरी कौन करना है, तो उसमें जो नाम निकला वो किसका था, अब्दुल मनाफ का बड़ा बेटा हाशिम के नाम निकला। अब्दुल मनाफ का बड़े बेटे का नाम क्या, असल में इनका नाम आमिर था, असल में क्या था, आमिर। हाशिम का मतलब, जब एक बार कादसाली आ गई तो उन्होंने यमन से बहुत सारा रसद मंगाकर, रोटियां बनाकर, उसको चूर कर शोरबे में डुबाकर लोगों की मदद की थी। हाशिम तोड़ने वाला, चूरने वाला, तो जब से इनका नाम हाशिम पड़ गया। अब्दुल मनाफ के 4 बच्चे थे, इसके अब्दुल मनाफ के 4 बेटे, हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुल शम्स, नौफिल। अब्दुल मनाफ के कितने बच्चे, नाम, हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुल शम्स, नौफिल। हाशिम बड़े थे, इनको जो है ताया से कुछ मिल गया ना, कि हाजियों को पानी पिलाना, मेजबानी करना हाजियों की, ये सब कुछ मिल गया।
تو انہوں نے کیا کیا، اب اس کے بعد یہ بھی بہت چالاک تھے، عبد المناف جیسے اپنے باپ جیسے بڑے ایکٹیو تھے، انہوں نے جو ہے اپنے بھائیوں کے 3 بھائیوں کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈنگ شروع کر لی. یمن ہے، مصر ہے، یا ادھر افریقہ کی طرف جو ہے شاہ نجاشی جو گئے تھے حبشہ، ان سب سے جو ہے انہوں نے بزنس کے لیے ڈیلنگز کر لی. تو جبھی بھی قافلے یہ چاروں بھائیوں کے ٹریڈنگ کا سامان جاتا تو کسی کی مجال نہیں نظر اٹھا کر اس قافلے کی طرف دیکھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی متولی مجاور نا، تو ڈیو ٹو ریسپیکٹ ان کے قبیلے خاندان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر ٹریڈرز جو جایا کرتے نہیں دیکھا کرتے، جس کا ذکر ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کیونکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے تھے. یعنی حاجیوں کی مہمان نوازی، پانی پلانا، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کر کر ان کے ٹریڈرز کو چلا رہا تھا. تو ہاشم ایک دن مدینہ گئے بزنس کے سلسلے میں. وہاں پر اس زمانے میں عورتیں بھی جو ہے جیسے آج ورکنگ ویمن سے اس زمانے میں تجارت کیا کرتی تھی، جیسا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو وہاں پر سلمہ نامی ایک عورت بڑی خوبصورت تھی، یعنی حسب نسب والی بھی تھی، وہ تجارت کر رہی تھی. تو ہاشم نے ان کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، نکاح کے لیے انہوں نے آفر کیا، وہ راضی ہو گئے، انہوں نے وہی نکاح کر لیا. کس نے؟ ہاشم نے. اس کے بعد وہ آگے فلسطین غازہ جو ہے نا آج جو غازہ کی پٹی پر، وہ وہاں آگے چلے گئے تجارت کے سلسلے میں. ایٹ دا ٹائم سلمہ شی واز پریگننٹ، حاملہ تھی، لیکن ہاشم آگے بڑھ گئے، وہیں بیمار ہوئے، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں ان کی تدفین عمل میں آ گئی. یہ بات کسی کو نہیں پتا. مکے میں کون ہے؟ 3 بھائی ہے. کون؟ عبد الشمس، مطلب، نوفل. کئی عرصہ بعد وہ بچہ 10-12 سال کا ہو گیا، ننیال میں پل بڑھ رہا تھا مدینے میں. مطلب کو پتا چلا، کسی نے کہا کہ آپ کا جو ہے ہاشم کا بیٹا سلمہ سے جو ہوا تھا وہ 10-12 سال کا ہو گیا، وہ مدینے میں پرورش پا رہا ہے. دیکھیے آج ہم رشتہ داری کو چھڑانا چاہتے ہیں نا، کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، لیکن عربس میں جو ہے رشتہ داری کے لیے وہ جان پہ کھیل جاتے. تو انہوں نے سوچا کہ میرا بھائی کا لڑکا مدینے میں، وہ گئے سلمہ سے منتیں کر کر بچے کو لے کر آ گئے. اور مائیں بھی جو ہے دے دیا کرتی تھی، کیونکہ باپ کا حق ہے، خاندان سے منصب ملے گا نا، تو ماں سلمہ نے بھی ان کو دے دیا. تو جب مطلب اس کو جو ہے بچے کو 10 سالہ بچے کو لے کر آ رہے تھے، بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ یا شیبہ، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا تو سر میں جو ہے سفید بال تھے. ولدان شیبہ ہم سورہ مزمل میں پڑھتے ہیں، سفید بال کی وجہ سے سب اس کو شیبہ شیبہ کہا کرتے تھے. تو جب مطلب لے کر آ رہے تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں غلام خرید کر لائے ہوں گے، تو عبد المطلب کہنے لگے. یہ کون بنے؟ آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے، رائٹ؟ عبد المطلب کہنے لگے. اس کے بعد دیکھ لیجئے، اب یہ جو رفادہ یعنی پانی پلانے کا حاجیوں کی ذمہ داری، تو عبد المطلب جب ہاشم مر گئے، ہاشم کا انتقال، تو کون سنبھالا؟ یہ عبد المطلب، یعنی مطلب کے ہاتھ آیا. مطلب کے بیٹے یعنی عبد المطلب بھتیجا، لیکن عبد المطلب کہنے لگے. تو یہ یمن سے جو لوگ بنو جرہم آیا تھا نا، 2000 سال انہوں نے وہیں پر رہے، لیکن ان کے اندر بدماشی آ گئی، مشرکانہ عقائد آ گئے، لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے لگے. تو خزیع اپنے زمانے میں اپنے ماموں اور ننیال کی مدد سے جو ہے بنو جرہم کو باہر نکال دیے تھے. وہ جاتے وقت جو ہے بدماشی کر کر انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ کر چلے گئے تھے، انہیں بند کر کر چلے گئے تھے. اس کے نام و نشان تک نہیں پتا تھا. عبد المطلب، یہ عبد المطلب کون ہے؟ ہاشم کے بیٹے، سلمہ ان کی ماں، اور مطلب کون؟ چاچا. چاچا لے کر آئے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا. عبد المطلب بھی جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی کی، تو ان کے بھی کتنے؟ 10 یا 12 منت مانگی، 10 یا 12 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. 10 بیٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شیبہ. تو جب انہوں نے منت مانگی کہ میرے 10 بیٹے یا 12 ہو تو ایک اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے. ایک دن اللہ نے خواب میں ان کو زمزم کی نشاندہی کرائی کہ جاؤ جا کر کھدائی کرو، وہ زمزم آپ کو ری ڈسکور کرنا ہے لوگوں کے لیے، فائدے کے لیے. پہلی بار گئے، کھدائی کی، کچھ نہیں. پھر اللہ سے دعا کہ اللہ کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علامات بتا دیے
کہ وہاں پر جاؤ آپ کو کبوتروں کے پر ملیں گے, کچھ خون ملے گا, تو اس زمین کو کھدائی کرنا. تو وہ کھدائی کر رہے تھے تو زمزم کا کنواں نکل پڑا. تو سب لوگ آ گئے کہ ہمیں بھی اس میں حصے دار بنا دیجئے, ہم بھی, ہمارے خاندان بھی. تو کہنے لگے کہ نہیں, یہ میرے ہی خاندان میں رہے گا. تو جب منت مانگی اللہ 10 بیٹے دے دے تاکہ یہ کام, یہ سلسلہ جاری ہو ساری. اگر 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا تیری راہ میں اس کو قربان کروں گا, ذبح کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب منت تو پوری کرنی ہے نا, اب لہذا قرآن اندازی ڈالتے کہ کس بیٹے کا, تو جس بیٹے کا نام نکلتا وہ عبداللہ, سب سے چھوٹا, چہیتا, لاڈلا, خوبصورت. تو پھر بھی لے کر گئے, ہاتھ پکڑ کر جا رہے تھے. سب نے کہا اگر تم اس طریقے سے ذبح کر دے گے تو یہ تو رواج بن جائے گا, کچھ نہ کچھ, چلو کائنہ کے پاس جائیں گے, اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالیں گے. تو جب دیکھا جاتا تو قرآن اندازی ڈالتا تو بچے کا نام نکلتا. کائنہ نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح کر دینے کا منت مانگ لو, پھر اس کو کر دینا. پھر سیکنڈ ٹائم, پھر اسی طرح ہر بار ڈالا جاتا حضرت عبداللہ کا نام. 10 بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں انسٹیڈ آف عبداللہ 100 اونٹ قربان کروں گا. جب عبد المطلب نے کہا, جب جا کر بچے کا نام نہیں نکلا, تو عبد المطلب نے عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کی. جب جا کر عبداللہ کی جان بچی. یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد. تو جیسے دیکھ لیجئے, تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد, اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ, میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. تو آخر کار عبداللہ بھی جو ہے بڑے حسین و جمیل تھے, تجارت پیشہ تھے, تجارت کے لیے جا رہے تھے. تو مدینے کا ایک خاندان قبیلہ تھا بی بی آمنہ کا. وہاں پر عبد المطلب نے ان کی ایک بیٹی کو یعنی اپنے لیے نکاح میں, اور اپنے بیٹے کے لیے بھی وہاں سے لیا تھا. تو اس طریقے سے بنو نجار قبیلہ تھا, بی بی آمنہ وہیں سے تعلق رکھتی تھی. تو عبداللہ کا نکاح ہو گیا. 17 سال کی عمر تھی. عبداللہ تجارت کے لیے نکل پڑے. بی بی آمنہ یہاں پر مکے میں ہے, حاملہ تھی, وہ بھی وہاں گئے, بیمار ہوئے, انتقال ہو گیا. یہاں بی بی آمنہ حاملہ, اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نہیں. ایک عظیم شان واقعہ پیش آیا. انشاءاللہ العزیز اس کو ہم نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس طرح عمل میں آئی. تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ 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 گرینڈ فادرز. تو ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حالات کیا تھے اس وقت کے, اس دور کے. اس دور میں جو ادیان پائے جاتے تھے, مجوسیت, آگ کی پوجا کرنے والے, یہودیت تھے, عیسائی تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے. تو دین ابراہیم پورا ٹوٹلی بگڑ چکا تھا. کعبۃ اللہ تو کہتے تھے 360 بت بٹھائے بیٹھے تھے, پوجا پرستش ہو رہی تھی, ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بت بنا بیٹھے تھے. اس کے آگر نظر نیاز یہ سب کچھ, قربانیاں دیتے تو گوشت کا خون اور جو ہے جانور کا وہ گوشت اور خون لتھیڑا کرتے, سمجھتے کہ ہماری قربانی پہنچ گئی ہماری دیوی دیوتاؤں کو. یہ بات آپ سمجھ نہیں, ہندوستان میں بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہر ایک کی ایک ایک دیوی ہوتی ہے. یہ اس کے آگے نظر نیاز, آرتی اتارنا, چراغے جلانا, پتہ نہیں کیا کیا چیز کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں پائے جاتے تھے. اکنامکلی کیا تھا, یہ ٹریڈرز تھے, یعنی بیپار کرنا, بزنس مین تھے, یہ ٹریڈرز تھے. تو اسی اعتبار سے یہاں پر, لیکن جہاں برائیاں تھیں ان کے اندر بہت اچھی عادتیں تھیں. کیا تھی؟ بات کے پکے تھے, وعدہ کرتے تو اپنی جان پر کھیل کر نبھایا کرتے تھے. اور جو ہے اپنے خاندان قبیلے کی بڑی اچھی طریقے سے حفاظت کیا کرتے تھے. کعبۃ اللہ چاہے وہ 360 بت رکھے ہیں, لیکن اللہ کا گھر بہت عزت, اور کعبۃ اللہ جو اونچا ہے اس سے اونچی عمارت نہیں بنانا. ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے اونچی, اللہ کے گھر سے اونچی کوئی عمارت کوئی چیز نہیں بنانا چاہیے. اس طریقے سے ان کے جو ہے معاملات تھے. اور اللہ کی خاطر اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن شرک کیا کرتے تھے. یعنی زبان کے دھنی تھے اور بڑے جنگجو, بہادر اور اچھی عادت, سچے تھے.
बात के धनी थे, बहुत सारी अच्छी आदतें इनमें पाई जाती। वादा करते तो वादा खिलाफी ना करते, उस वादे को निभाया करते, ये बाप दादा के रस्मात को बखूबी अंजाम देते, और जिनकी जो जिम्मेदारी होती उसको अच्छी तरह निभाया करते। और अरबी तो फसाहत बलागत के एतबार से थी। तो ये तमाम चीजें देखकर ही अल्लाह ताला ने इस कौम को खैरुल उम्मा, बेहतरीन उम्मा, अल्लाह ताला ने इस अरब की सरजमीन, वहां के रहने वाले बाशिंदों को इस कलाम के लिए चुना है। तो इंशाअल्लाह अजीज, ये था कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हालात। आपके दादा परदादा किस खानदान, किस कबीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक रखते हैं। अभी अरब में 2 अहम तरीन वाकयात पेश आए, उसके बाद आपकी विलादत बासादत अमल में आई। इंशाअल्लाह अजीज हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो कुछ हमने सुना है, बस अब आप लोगों का काम यह है, आप कोई ना कोई लाजिम, मैं किताबें आपको गिना रही हूं, अर्रहीकुल मख्तूम ले, तजल्लियात नबुवत ले, मोहम्मद अरबी ले, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, शिबली नोमानी की 8 जिल्द वॉल्यूम्स में बहुत इन डिटेल, इब्ने कसीर की जो आपको अवेलेबल, अगर ये भी नहीं बहुत छोटी, अब्दुल सलीम हाई हयात तैयबा बहुत छोटी प्रिस्क्राइब बुक, वो ले, सलमान नदवी साहब के लिए सीरत सरवर आलम, सीरत नबी, आप जो किताब एक लाजिम आप नेक्स्ट क्लास तक खरीदेंगे। आप पीडीएफ डाल लीजिए ना, गूगल में आप सर्च करिए, पीडीएफ आ जाएगी, डाउनलोड कर ले। अब आपको यहां तक पढ़कर आना है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपको। सिर्फ ये नहीं कि हम सुने अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कपड़े झाड़े उठकर चले गए, नहीं। नबी से मोहब्बत, तो नबी के दादा कौन, परदादा कौन, कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, पता होना चाहिए ना, है या नहीं बताइए। घर में निकाह के लिए पैगाम आता है तो खाली देख लेते नहीं बस है, कौन है दादा परदादा, कहां से खोद खुरेद करते या नहीं करते। सिंपल से एक निकाह के लिए यानी बच्ची को देना है लेना है, करते या नहीं। तो फिर हमारे नबी का खानदान कबीला कहां से ताल्लुक, कुछ नहीं पता, पता होना है या नहीं बताइए। और दूसरी बात, मैंने शजरा जो पढ़कर आपको सुनाई ना, वो आपको कहीं भी मिल जाता है, वो सबको याद करना है, याद करना है। जो भी है इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर बताएगा। ये अगर वाकई हमें नबी से मोहब्बत, तो यू हैव टू डू, जो नबी से मोहब्बत वो जरूर करेगा। बस अब आप लोगों का टेस्ट है ये, नबी से कितनी मोहब्बत करते, राइट। अब इससे घबरा कर जो है नेक्स्ट क्लास में आना ही मत छोड़िए। ये आप लोगों के शौक बढ़ाने के लिए, आपके लिए फायदे के लिए है, जिससे मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो आपका शौक भी बढ़ेगा, इनका भी शौक, इल्म की भूख आपकी बढ़ेगी, थोड़ा से भूख लगने लगेगी इल्म की, बेदार हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। और आज ही इंशाल्लाह अगर हो सके तो आज या कल आपका सीरत का क्विज डाल दिया जाएगा। मैं सना को भेज दूंगी, सना कहीं ना कहीं, हाँ सना का कहते नंबर ले ले, आज की ऑडियो भेज दूंगी। हाँ आज की ऑडियो भेज देंगे। हमारे जो भी ग्रुप्स है उसमें तो पोस्ट होता, सना का जो कुछ अलग बनाए हैं तो आप उसमें कर ले। क्विज भी ये करेंगे इंशाल्लाह, जैसा कि खुजै के क्या क्या काम थे, खुजै के कितने बेटे थे, बेटों का नाम क्या, ये जो है पोजीशन किसको गया था, ये सवाल जवाब आप पढ़े हुए हैं। तो राइट सही है। तो क्या कर कर आना है, एक किताब लाजिम मैं पूछूंगी किसके पास कौन सी किताब है, कुछ ना कुछ किताब खरीदिए, डाउनलोड करिए, मंगाइए, क्या करते हैं नहीं पता। अच्छा सना आप लिख कर ये कर दीजिए, हो गया है। अच्छा मेरे पास इनमें से 2 बुक्स हैं, आप लोग बोरो कर सकते हैं। कौन सी है? हाँ देन फाइन, हाँ देख लीजिए, बहुत अच्छी है, इन डिटेल है। जिसकी अच्छी उर्दू तो वो अर्रहीकुल मख्तूम से, बल्कि इंग्लिश में भी है, द सील नेक्टर है। अब वो जिसकी उर्दू इंग्लिश अच्छी वो पढ़े, हाँ देखे पढ़े, एक एक को करे, बल्कि आपको डाउनलोड कर लें, आपको सबके पास रहेगी, फोन में रख ले, लैपटॉप में करे, रोजाना पढ़िए। आप देखिए कितना आपको मजा आने लगेगा, ऐसा लगेगा कि नबी के बारे में पहली बार आपको, यानी आपको मोहब्बत पैदा हो जाएगी नबी से। ये तो मोहब्बत है, ईमान का हिस्सा है। हाँ ईमान और बढ़ेगा और शौक पैदा होगा। बल्कि नेक्स्ट क्लास से 5:30 से आकर आप बैठ जाएंगे, मेरे आने में बाजी आप क्यों लेट आई पूछेंगे मुझे, ये ईमान है। तो इल्म की भूख बढ़ाइए, अल्लाह से दुआ भी करिए, और ये जो है शजर नामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरूर याद करना है इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात में मैं आपसे सवाल करूं।
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دیجئے. یا اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا پڑھنا ہمارا زندگی کا مقصد بنا دیجئے. یا اللہ آج تک جو غفلت میں ہم نے زندگی گزارے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ تمام امت کے تفرقوں کو مٹا دیجئے. ہم سب کو نیک اور ایک بنائیے. اللہ جو کچھ کوتاہیاں لغزشیں کبیرہ صغیرہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں شیطان کے وسوسے میں آ کر جو گناہ کیے ہیں اے اللہ گناہ کر کر ہم بھول گئے ہیں. تو نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم پر رحم فرما. ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہم میں سے جو کوئی حاضرین سامعین جو جن جن مسئلوں سے پریشان حال ہے دکھ بیماری تکالیفوں میں مبتلا ہیں یا اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے صادر فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا خاتمہ بالخیر کرنا کلمے والی موت نصیب فرما. شہادت والی موت نصیب فرما. آسان موت نصیب فرما. یا رب العالمین آج تک حقوق اللہ حقوق العباد میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں جو اولاد کے خواہش مند ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دلوں کا سرور بنا. یا اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ قیامت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنا دے. دنیا میں راحت اور نام روشن کرنے والا بنا دے. اللہ جن گھر میں کنوارے لڑکا لڑکیاں موجود ہیں یا اللہ جن کے نکاح کے لیے ماں باپ پریشان حال ہیں ان کے لیے صحیح وقت میں صحیح جوڑوں کا انتظام کر دے. یا اللہ بے روزگار کو حلال کی روزی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے یا اللہ ہر ایک کی جائز حاجات مرادوں کو پوری کر دے. یا اللہ جو کوئی جسمانی روحانی قلبی دماغی بیماریوں میں الجھنوں میں سٹریس سے ڈپریشن میں پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے. خیر کے فیصلے صادر فرما. اللہ ہدایت کی راہ دکھا. اس راستے پر چلنا آسان کر دے. ہمارے وقت میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہمارے مال میں برکت عطا فرما. رات دن تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں کے پابند بنا. یا اللہ دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. ہمارے اولاد کو آسان کر دے. نماز کا پابند بنا. آنے والی نسلوں کو توحید پرست بنا. یا رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. یا اللہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ تمام لوگوں کی جائز حاجات مرادوں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہم الخیر. شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو اناؤنس کر دیں کہ ہم اس کا گروپ بنا دیتے ہیں تو آپ کی جو آڈیوز ہوں گی تو میں سینڈ کرتی رہوں گی اس کے اندر نا. سن رہی ہے نا آپ نے ثنا کیا کہہ رہی ہے کہ ایک گروپ کتے بنا لیجئے جس سے وہ نوٹیفیکیشنز آپ کو دینے اور فردر انفارمیشن دینے کے لیے وہ کہہ رہی ہیں. آپ اپنے نمبرز ان کو کہتے دے دیجئے نا.
کیسا لگا آپ کو آج کا درس؟ بتائیے، فیڈ بیک دیجیے. ہاں، اب جو آپ کو ہوم ورک دے دیا گیا اچھا لگا نہیں ہے؟ نیکسٹ ویک اب جو جتنے لوگ ہیں، میرے خیال سے کتنے ہیں، 45 آئی تھنک سو. اب ان میں سے کوئی ایبسنٹ نہیں ہونا ہے کہ بس باجی نے یہ ہوم ورک نہ بھی کر آئے، آ جائیے. ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز. کتاب لازم آج جا کر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی سیرت کی. تجلیات نبوت لے لے، الرحیق المختوم ان ڈیٹیل ہے الرحیق المختوم، لیکن ذرا پرانی اردو ہے، اگر جس کی اردو اچھی تو وہ، نہیں تو تجلیات نبوی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اویلیبل ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. سب اپنا نمبر اور نام لکھ دیں. جی لکھ دیجیے کر دینا. جی جزاک اللہ الخیر. جو ہے نا گروپ میں آلریڈی وہ بے شک نام ان کو نہیں پتا چلے گا وہ اچھا چلو ٹھیک ہے. جو نیا گروپ بنایا اور انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی. قتل و غارت گری، جوا کھیلنا، شراب پینا، یہ سب ان کے اندر عام تھا. اور لوگ جو ہے آخری نبی آنے والا ہے، کچھ تو انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ دنیا میں ہیں، کچھ دعائیں مار رہے ہیں، کچھ جو ہے مرنے کی حالت میں ہے کہ وہ آخری نبی آ جائے. آخرکار اللہ کی کرنی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے قیامت کی گھڑی قریب ہے، دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کھائیے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے، تڑپتی سسکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرنا چاہا. یعنی ہم انسانیت پر جو ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہا. رحمت کا ابھی میں نے بات بتائی نا، کیا چیز؟ جس کو جو جب ضرورت وہ چیز مل جانا. تو انسانیت کیا تھی؟ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی. کیا چیز کی ضرورت تھی؟ راہ راست دکھانا تھا، سکون تھا، اطمینان تھا. یہ تمام جو انتشار ہو رہا تھا اس سے امن میں آنا تھا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کی رحمت ظہور میں آئے. جس کے بارے میں کہہ دیا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، وہ مبارک گھڑی تھی. اب اس کے بارے میں دیکھیں، جیسے جیسے سیرت چلتی رہے گی میں آپ کو عرب کے حالات بھی بیان کروں گی کہ وہ حالات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کون تھے. اس کے بارے میں اگر ہمیں جاننا ہے تو عرب کی پوری ہسٹری پڑھ کر ہمیں دیکھنا ہے. اب وہ اتنی لمبی لیندی ہسٹری ہے، وہ اتنی ہوگی کہ اگر میں ایک بار چھیڑوں تو پھر اس کو ہم بریک نہیں کر سکتے. آپ کو مختصر میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہسٹری تھی، کس طریقے سے تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان، کس قبیلے سے تھا. تو عرب میں جو ہے 3 قبائل، 3 قومیں پائی جاتی تھی جو بڑے فیمس تھے. ایک کون سا تھا؟ عرب بائدہ، عرب مستعربہ، اور جو ہے عرب عاربہ. عاربہ، مستعربہ اور جو ہے عرب بائدہ، یہ 3 قبیلے، یہ 3 اقوام بڑے فیمس تھے. اسماعیل علیہ السلام جس نسل سے آئے عرب مستعربہ تھا. کون سے سے آئے آپ جو ہے؟ مستعربہ سے. یعنی یہ وہ قبیلہ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے. یہاں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے ہوا کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام جب تک تھے کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری آپ کیا کرتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ یہ آپ سب نوٹ ڈاؤن کریے، آپ کو سیرت کا کوئز دیا جائے گا، اس میں بھی کوئز تیار کریں گے آپ کو. کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے. اور جب اسماعیل علیہ السلام کی جو وفات پا گئی، اب یہ 12 بیٹے جو ہے کہاں چلے گئے؟ معاش کی کسب کی وجہ سے ادھر ادھر منتشر ہو گئے. عدنان ایک بیٹے تھے، انہی کے جو ہے کچھ قبائل وہاں پر عرب میں رہنے بسنے لگے.
رہنے بسنے لگے. اس کے علاوہ کون کہاں چلے گیا کچھ پتا نہیں چلتا. اب انہی کی نسل سے دیکھ لیجئے خزے بہت فیمس اس میں رہا ہے. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نسب نامہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ کس طرح سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو ہو گیا ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے کسے سے اسماعیل علیہ السلام نا. پھر اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے 12 بیٹے، اور ان میں سے کسی کا تو پتا نہیں چلتا، لیکن ایک عدنان جو ہے جو بیٹے ہیں جو کوہ وہاں سے جو ہے ہمیں یہ تمام چیزیں ملنے لگتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا اور قبیلہ کیا تھا اور کس نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر یہ مطلب شجرہ دیکھیں گے تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے عبداللہ آپ کے والد کا نام، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام، اور جو ہے ان کے والد کا نام. تو میں آپ کو پڑھتی ہوں، دیکھیے آپ اسے سمجھ جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قدے بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہیر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نظر بن ماد بن عدنان. پھر اب کتنے ہی گیپس آ گئے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے پرفیکشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ شجرہ آپ کا جو ہے ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے آپ 4 پر آ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد عبداللہ، عبداللہ کے والد عبد المطلب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، دادا کے والد کون ہاشم، ہاشم کے باپ کون عبد مناف، عبد مناف قزے بن کلاب. اب یہ تمام چیزیں ہیں، میں صرف خزے سے آپ کو میں بات بتاتی ہوں. یہ خزے کون تھے؟ یہ خزے جو ہے وہاں کے عرب کے ہی رہنے والے تھے. ان کے جو ہے ان کی پیدائش سے پہلے ان کا والد کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ نے دوسرے نکاح کیا اور بیٹے کو لے کر خزے کو لے کر بچپن میں ہی شام کے علاقے میں چلے گئی. وہاں کچھ عرصہ رہی اور خزے وہاں پلے بڑے جوان ہو گئے. ان کو پتا چلا کہ اصل میں نیٹو آف مکہ ہوں، تو انہوں نے جو ہے پھر مکہ واپس آ گئے. اس وقت کیونکہ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے لگتا ہے نا نسب جا کر، تو یہ جو ہے کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری اس وقت حلیل نامی ایک سردار تھا، اس کے قبضے میں تھے. حلیل کا ایک ہی بیٹی تھی. تو یہ خزے جو ہے اخلاق کے اچھے مالک تھے، بہت اچھے کوالٹیز ان کے اندر تھے، لیڈرشپ کی کوالٹیز تھے، بہادر جو تھے، جنگجو تھے، بہت ہینڈسم بھی تھے. تو حلیل نے اپنی بیٹی کا نکاح خزے سے کرا دیا. ایک ہی بیٹی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک حلیل تھا کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری حلیل کیا کرتا تھا. حلیل کی وفات کے بعد اس کی متولی مجاوری کس کے ہاتھ آئی؟ خزے داماد کے ہاتھ آ گئی. رائٹ. خزے کے جو ہے 2 بیٹے رہے. خزے کے کتنے بیٹے؟ اور خزے جو ہے بہت بہترین ایک پولیٹیشین بھی تھا، بہت اچھا سپیکر بھی تھا، بہت اچھے اخلاق کا مالک بھی تھا، اور ڈسپلین طریقے سے آرگنائز کرنے والا تھا. اس کی بہت اچھی عادتیں تھے. تو اس سے جو ہے مکے میں وہ جلدی ہی بہت مشہور ہو گیا. اس کو لوگ جو ہے بہت اچھی عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے. تو اس زمانے میں دیکھ لیجئے اگر آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ 4 کام بہت اہم ترین کام تھے. ایک تھا سب سے پہلے خزے نے کیا کیا؟ دار الندوہ، اس کی تعمیر کی، جس کو آج ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں نا. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی گورنمنٹ کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہاں پر سالو کیا جاتا ہے. شادیاں ویڈنگ ہال وہی تھا، اور جو ہے آرمی سینٹر وہی تھا. یہ سب جو ہے دار الندوہ یہ کس نے تعمیر کی؟ کس نے ویل آرگنائز کیا؟ خزے نے. آپ دیکھیں نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیے. خزے کو متولی مجاوری کس نے دی؟ حلیل نے دی. حلیل کا اور جو ہے خزے کا کیا تعلق، کیا رشتہ؟ داماد اور سسر. کریکٹ؟ یہاں تک فالو ہو رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ خزے کے پاس جو ہے
उस जमाने में जो अहम तरीन काम जो थे वो क्या था, हाजियों की मेहमान नवाजी करना, पानी पिलाना, यानी खाना खिलाना, पानी पिलाना, उसके बाद काबतुल्लाह की मुतवल्ली मुजाविरी करना। और जो है जब भी जंगो जिदाल हुआ करता तो इस पार्लियामेंट हाउस में जो है यानी हर नेशनल का फ्लैग होता है ना, ये झंडा जो बांधा करता था ये खुजई ही किया करता था। अब उसको पता चला कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो उसके दादा परदादा जो भी थे, इनके 12 बेटे, तो इनके 12 बेटों की नस्लें जो है मक्के के बाहर चले गई हैं, तो ढूंढ ढांड कर उनको सब को लाकर मक्के में जमा कर दिया। क्योंकि असल मक्के की सरजमीन के हकदार कौन है? हम है। यानी जो भी दादा परदादा जो भी है इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके 12 बेटे ना, उनकी पूरी, उनके बेटे के बेटे, उनके औलाद की औलाद सब मुंतशिर हो गई थी। कहां? मक्के के बाहर। तो ये खुजै ने क्या किया? सबको कलेक्ट कर कर लाकर बसाया। ये बहुत बड़ा काम, खानदान कबीलों को जोड़ना कोई मामूली सी बात नहीं ना। तो ये खुजै ने जो है ये काम किया, तो ये बहुत लोगों में प्रोमिनेंट हो गया, मशहूर हो गया, अच्छे अखलाक का मालिक था, इंसाफ पसंद था। काबतुल्लाह की मुतवल्ली मुजाविरी, चाबी उसी के पास, मेंटेनेंस वही किया करता था। और जो है ये अजान को जाने दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीलत वद दर्जतल आलियत वर रफ़िया व बासलाहुल मक़ामल महमूद अल्लज़ी वअदत इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पर देखिए खुसै, ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थी, इसके बहुत सारे अच्छे गुड क्वालिटीज थे। ये लीडरशिप बहुत अच्छी तरह किया करता था। तो हुलैल के बाद काबतुल्लाह की मुतवल्ली मुजाविरी खुसै के हाथ आ गई। तो उस जमाने में देख लीजिए
اس نے تمام جو منتشر ہو گئے خاندانوں کو لاکر عرب میں مکے میں اس نے بسانے لگا. قریش کے تمام خاندانوں کو لا کر بسایا. اور اس کا عظیم کارنامے کیا تھے؟ 5 تھے. نمبر 1 دار الندوہ. ندوہ ندا سے، ندا کلبس کہتے ہیں نا، کلبس جہاں پر کچھ اکٹھا ہوتے ہیں. تو اس نے دار الندوہ بنایا. یہ دار الندوہ میں کیا کام کیا جاتا؟ اہم معاملات کا مشورہ ہوتا، جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کیا کرتے تھے. ایک دار الندوہ تھا. دوسرا لوا کہتے ہیں، جنگ کے وقت جو ہے ان کا جو پرچم ہوا کرتا وہ خزائی کے پاس، وہ خزائی اپنے ہاتھوں سے وہ پرچم باندھا کرتا تھا. فلیگ جو ہر جگہ کا فلیگ ہوتا ہے، وہ پرچم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے باندھا کرتا تھا. تیسرا کام کیا ہے؟ حجابت جس کو کہتے ہیں، خانہ کعبہ کی پاسبانی، چابیاں، اتھارٹی سب اس کے پاس. جب چاہے دروازہ کھولتا، اندر داخل ہوتا، اس کی صاف صفائی کرتا، لاک کرتا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کس کے کسٹڈی میں تھا؟ کس کے انڈر میں تھا؟ خزائی کے پاس تھا. اور خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتا تھا. 4 سقایا، پانی پلانا. بڑے بڑے چمڑے کے جو ہے لگن یا جو ہے ٹبس جیسے بنا کر اس میں پانی ڈال کر زمزم کا، اور کیا ڈالا کرتا تھا؟ کشمش. اس سے پانی میٹھا بھی ہوتا، ٹھنڈا بھی، اور گرمی کے موسم میں یہ بہت ٹھنڈک کا کام کرتے ہیں. تو یہ حاجیوں کے لیے ان کی پیاس بجھانے کے لیے، ان کی تکلیف دور کرنے کے لیے ایسے جو ہے بڑے بڑے لگن یا چمڑے کے حوض بنا کر اس میں کشمش ڈال کر لوگوں کو پانی پلایا کرتا تھا. یہ جو ہے سقایا ہے. 5واں روادہ کہتے ہیں، مہمانوں کی، حاجیوں کی مہمان نوازی. لوگ اپنے گھر دیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو کوئی ضرورت ہوتی تو مدد کیا کرتے. گھروں میں رکھنا، کپڑا دینا، اگر بیمار ہو گئے تیمارداری کرنا، یہ سب حاجیوں کی خدمت کرنا. تو کتنے کام ہو گئے؟ یہ سب خزائی کیا کرتا تھا. کون کون سے؟ دار الندوہ، اس کے بعد لوا جھنڈا باندھنا، اس کے بعد حجابت، اس کے بعد سقایا، رفادہ. یہ 5 کام کون کرتے تھا؟ خزائی کرتا تھا. یہ سارے منصب جو ہے خزائی کو حاصل تھے. خزائی کے 2 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 2. اب یہاں سے اصل سٹوری شروع ہوتی ہے. عبد الدار، عبد مناف. کتنے بیٹے؟ عبد الدار اور عبد مناف. عبد الدار پہلا بیٹا تھا، عبد المناف دوسرا بیٹا تھا. اکثر دیکھتے ہیں نا بڑے بچے بڑے بھولے بھالے انوسنٹ ہوتے ہیں، اتنی چالاکی نہیں. دوسرے ان کی چالاکی بھی لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اسی طرح خزائی کے بڑے بیٹے عبد الدار اتنے ایکٹیو نہیں تھے. دوسرا عبد مناف، باپ کی پریزنس میں ہی ان کو، باپ کو جتنی جو ہے عزت شہرت تھی وہ سب عبد مناف کو مل گئی. تو خزائی نے سوچا کہ یہ تو بڑا چالاک ہے، اس کو جو ہے اسٹیٹس، پوزیشن، ایوری تھنگ اس کو مل گیا ہے. یہ بیچارہ بڑا غریب ہے، اس کو تو کوئی نہیں. تو اس نے کیا کیا؟ اپنے مرنے سے پہلے، کس نے؟ خزائی نے اپنے بڑے بیٹے عبد الدار کو یہ جتنے بھی 5 اس کے جو ذمہ داریاں تھے نا، وہ سب اس نے بڑے بیٹے کو دے دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر بھی دیکھ لیجیے دوسرے بیٹے نے کچھ نہیں کہا، لڑائی جھگڑا نہیں، خاموشی رہے. جب باپ کے وفات کے بعد، یعنی جب خزائی کی وفات ہو گئی، عبد الدار کی بھی وفات ہو گئی، عبد مناف کی وفات ہو گئی، تو اب عبد الدار کے بچے، دادا بھی مر گیا، چاچا بھی مر گیا، اب ہمارا حصہ تو ہمیں آنا چاہیے نا. عبد مناف کے بچے کیا کیے؟ عبد الدار جب وفات ہو گیا، تایا وفات ہو گیا، ان کے بچے پورے، ان کو جو دادا جاتے وقت میں سب دے کر چلے گئے. تو عبد مناف کے بچوں نے کیا کہا عبد الدار کے بچوں سے کہ آپ کے پاس تو اتنے ساری ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیا گیا، جب تک ہمارے باپ تھے صحیح تھا، اب ہمیں بھی تو کچھ دیجئے. تو انہوں نے جو ہے 2 ان کو دے دیا، سقایا اور جو ہے پانی پلانے کا، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، یہ 2 پوسٹ ان کو دے دیے. کس کو دے دیے؟ عبد الدار کے بچوں کو دیے، سوری عبد المناف کے بچوں کو. کیونکہ عبد الدار کو تو کچھ نہیں تھا نا، تو باپ نے تو سب اس کو دے دیا تھا. خزائی نے تو جب خزائی کی وفات ہو گئی، عبد الدار کی وفات ہو گئی، تو عبد مناف کے بچے کیا کہنے لگے؟ ہمیں بھی کچھ دیجئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ہے دار الندوہ، خانہ کعبہ کی حجامت، لوادہ، سقایت، رفادہ، سب کچھ عبد الدار کے پاس تھا. جب ان کے بچے لڑنے لگے تو انہوں نے 2 دے دیا. ان میں سے جو ہے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا. ان میں سے جو اس کے نتیجے میں قریش میں جو ہے بانٹ دیا گیا.
آپ جو ہے حاجیوں کی اتنے گھر مل کر حاجیوں کی مہمان نوازی کریں گے، اتنے مل کر پانی کا انتظام کریں گے، اتنے مل کر جو ہے حاجیوں کی دوسری ضروریات کو، اس طریقے سے انہوں نے یہ تمام چیزیں بانٹ لی ہے۔ جب قرآن اندازی ڈالی گئی کہ کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری کون کرنا ہے، تو اس میں جو نام نکلا وہ کس کا تھا؟ عبد مناف کا بڑا بیٹا ہاشم کے نام نکلا۔ عبد مناف کا بڑے بیٹے کا نام کیا؟ اصل میں ان کا نام عامر تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ عامر۔ ہاشم کا مطلب، جب ایک بار قحط سالی آ گئی تو انہوں نے یمن سے بہت سارا رسد منگا کر، روٹیاں بنا کر، اس کو چور کر شوربے میں ڈبا کر لوگوں کی مدد کی تھی۔ ہاشم توڑنے والا، چورنے والا، تو جب سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ عبد مناف کے 4 بچے تھے، اس کے عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم، مطلب، عبد الشمس، نوفل۔ عبد مناف کے کتنے بچے؟ نام؟ ہاشم، مطلب، عبد الشمس، نوفل۔ ہاشم بڑے تھے، ان کو جو ہے تایا سے کچھ مل گیا نا، کہ حاجیوں کو پانی پلانا، میزبانی کرنا حاجیوں کی، یہ سب کچھ مل گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کے بعد یہ بھی بہت چالاک تھے، عبد المناف جیسے، اپنے باپ جیسے بڑے ایکٹیو تھے۔ انہوں نے جو ہے اپنے بھائیوں کے 3 بھائیوں کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈنگ شروع کر لی۔ یمن ہے، مصر ہے، یا ادھر افریقہ کی طرف جو ہے شاہ نجاشی جو گئے تھے حبشہ، ان سب سے جو ہے انہوں نے بزنس کے لیے ڈیلنگز کر لی۔ تو جبھی بھی قافلے یہ چاروں بھائیوں کے ٹریڈنگ کا سامان جاتا تو کسی کی مجال نہیں نظر اٹھا کر اس قافلے کی طرف دیکھے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری نا، تو ڈیو ٹو ریسپیکٹ ان کے قبیلے خاندان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر ٹریڈرز جو جایا کرتے نہیں دیکھا کرتے، جس کا ذکر ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کیونکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے تھے۔ یعنی حاجیوں کی مہمان نوازی، پانی پلانا، تو اللہ تعالیٰ نے رحم کر کر ان کے ٹریڈرز کو چلا رہا تھا۔ تو ہاشم ایک دن مدینہ گئے بزنس کے سلسلے میں۔ وہاں پر اس زمانے میں عورتیں بھی جو ہے، جیسے آج ورکنگ ویمن سے، اس زمانے میں تجارت کیا کرتی تھی، جیسے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پر سلمہ نامی ایک عورت بڑی خوبصورت تھی، یعنی حسب نسب والی بھی تھی، وہ تجارت کر رہی تھی۔ تو ہاشم نے ان کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، نکاح کے لیے انہوں نے آفر کیا، وہ راضی ہو گئے، انہوں نے وہی نکاح کر لیا۔ کس نے؟ ہاشم نے۔ اس کے بعد وہ آگے فلسطین، غازہ جو ہے نا آج، جو غازہ کی پٹی پر، وہ وہاں آگے چلے گئے تجارت کے سلسلے میں۔ ایٹ دا ٹائم سلمہ شی واز پریگننٹ، حاملہ تھی، لیکن ہاشم آگے بڑھ گئے، وہیں بیمار ہوئے، وہیں انتقال ہو گیا، وہیں ان کی تدفین عمل میں آ گئی۔ یہ بات کسی کو نہیں پتا۔ مکے میں کون ہے؟ 3 بھائی ہے، کون؟ عبد الشمس، مطلب، نوفل۔ کئی عرصہ بعد وہ بچہ 10-12 سال کا ہو گیا، ننیال میں پل بڑھ رہا تھا مدینے میں۔ مطلب کو پتا چلا، کسی نے کہا کہ آپ کا جو ہے ہاشم کا بیٹا سلمہ سے جو ہوا تھا وہ 10-12 سال کا ہو گیا، وہ مدینے میں پرورش پا رہا ہے۔ دیکھیے آج ہم رشتہ داری کو چھڑانا چاہتے ہیں نا، کوئی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے، لیکن عربس میں جو ہے رشتہ داری کے لیے وہ جان پہ کھیل جاتے۔ تو انہوں نے سوچا کہ میرا بھائی کا لڑکا مدینے میں، وہ گئے سلمہ سے منتیں کر کر بچے کو لے کر آ گئے۔ اور مائیں بھی جو ہے دے دیا کرتی تھی، کیونکہ باپ کا حق ہے، خاندان سے منصب ملے گا نا، تو ماں سلمہ نے بھی ان کو دے دیا۔ تو جب مطلب اس کو جو ہے بچے کو 10 سالہ بچے کو لے کر آ رہے تھے، بچے کا نام کیا تھا؟ شیبہ یا شیبہ، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوا تو سر میں جو ہے سفید بال تھے، ولدان شیبہ ہم سورہ مزمل میں پڑھتے ہیں، سفید بال کی وجہ سے سب اس کو شیبہ شیبہ کہا کرتے تھے۔ تو جب مطلب لے کر آ رہے تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں غلام خرید کر لائے ہوں گے، تو عبد المطلب کہنے لگے۔ یہ کون بنے؟ آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بنے، رائٹ؟ عبد المطلب کہنے لگے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے، اب یہ جو رفادہ یعنی پانی پلانے کا حاجیوں کی ذمہ داری، تو عبد المطلب جب ہاشم مر گئے، ہاشم کا انتقال، تو کون سنبھالا؟ یہ عبد المطلب، یعنی مطلب کے ہاتھ آیا۔ مطلب کے بیٹے یعنی عبد المطلب بھتیجا، لیکن عبد المطلب کہنے لگے۔ تو یہ یمن سے جو لوگ بنو جرہم آیا تھا نا، 2000 سال انہوں نے وہیں پر رہے،
لیکن ان کے اندر بدماشی آ گئی، مشرکانہ عقائد آ گئے، لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کرنے لگے، تو خزی اپنے زمانے میں اپنے ماموں اور ننیاں کی مدد سے جو ہے بنو جرہم کو باہر نکال دیے تھے۔ وہ جاتے وقت جو ہے بدماشی کر کر انہوں نے زمزم کے کنویں کو پاٹ کر چلے گئے تھے، انہیں بند کر کر چلے گئے تھے، اس کے نام و نشان تک نہیں پتا تھا۔ عبد المطلب، یہ عبد المطلب کون ہے؟ ہاشم کے بیٹے، سلمہ ان کی ماں، اور مطلب کون؟ چاچا۔ چاچا لے کر آئے تو لوگوں نے کہا عبد المطلب، ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب بھی جب بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادی کی، تو ان کے بھی کتنے 10 یا 12 منت مانگی، 10 یا 12 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ 10 بیٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شیبہ، تو جب انہوں نے منت مانگی کہ میرے 10 بیٹے یا 12 ہو تو ایک اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دیے۔ ایک دن اللہ نے خواب میں ان کو زمزم کی نشاندہی کرائی کہ جاؤ جا کر کھدائی کرو، وہ زمزم آپ کو ری ڈسکور کرنا ہے لوگوں کے لیے، فائدے کے لیے۔ پہلی بار گئے، کھدائی کی، کچھ نہیں، پھر اللہ سے دعا کہ اللہ کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے علامات بتا دیے کہ وہاں پر جاؤ، آپ کو کبوتروں کے پر ملیں گے، کچھ خون ملے گا، تو اس زمین کو کھدائی کرنا۔ تو وہ کھدائی کر رہے تھے تو زمزم کا کنواں نکل پڑا، تو سب لوگ آ گئے کہ ہمیں بھی اس میں حصے دار بنا دیجئے، ہم بھی، ہمارے خاندان بھی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ میرے ہی خاندان میں رہے گا۔ تو جب منت مانگی اللہ 10 بیٹے دے دے تاکہ یہ کام، یہ سلسلہ جاری ہو ساری، اگر 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا تیری راہ میں اس کو قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب منت تو پوری کرنی ہے نا، اب لہٰذا قرآن اندازی ڈالتے کہ کس بیٹے کا، تو جس بیٹے کا نام نکلتا وہ عبداللہ، سب سے چھوٹا، چہیتا، لاڈلا، خوبصورت۔ تو پھر بھی لے کر گئے، ہاتھ پکڑ کر جا رہے تھے، سب نے کہا اگر تم اس طریقے سے ذبح کر دے گے تو یہ تو رواج بن جائے گا، کچھ نہ کچھ، چلو کائنہ کے پاس جائیں گے، اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالیں گے۔ تو جب دیکھا جاتا تو قرآن اندازی ڈالتا تو بچے کا نام نکلتا۔ کائنہ نے کہا کہ 10 اونٹ ذبح کر دینے کا منت مانگ لو، پھر اس کو کر دینا، پھر سیکنڈ ٹائم، پھر اسی طرح ہر بار ڈالا جاتا حضرت عبداللہ کا نام، 10 بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں انسٹیڈ آف عبداللہ 100 اونٹ قربان کروں گا۔ جب عبد المطلب نے کہا، جب جا کر بچے کا نام نہیں نکلا تو عبد المطلب نے عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 اونٹ قربان کی، جب جا کر عبداللہ کی جان بچی۔ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد۔ تو جیسے دیکھ لیجئے، تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ تو آخر کار عبداللہ بھی جو ہے بڑے حسین و جمیل تھے، تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ تو مدینے کا ایک خاندان، قبیلہ تھا بی بی آمنہ کا، وہاں پر عبد المطلب نے ان کی ایک بیٹی کو یعنی اپنے لیے نکاح میں، اور اپنے بیٹے کے لیے بھی وہاں سے لیا تھا۔ تو اس طریقے سے بنو نجار قبیلہ تھا، بی بی آمنہ وہیں سے تعلق رکھتی تھی۔ تو عبداللہ کا نکاح ہو گیا، 17 سال کی عمر تھی، عبداللہ تجارت کے لیے نکل پڑے، بی بی آمنہ یہاں پر مکے میں ہے، حاملہ تھی، وہ بھی وہاں گئے، بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا۔ یہاں بی بی آمنہ حاملہ، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے نہیں، ایک عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے کہ وہ کیا واقعہ تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کس طرح عمل میں آئی۔ تو یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ 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 گرینڈ فادرز۔ تو ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ حالات کیا تھے اس وقت کے، اس دور کے۔ اس دور میں جو ادیان پائے جاتے تھے، مجوسیت، آگ کی پوجا کرنے والے، یہودیت تھے، عیسائی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے، تو دین ابراہیم پورا ٹوٹلی بگڑ چکا تھا۔ کعبۃ اللہ تو کہتے تھے 360 بت بٹھائے بیٹھے تھے، پوجا پرستش ہو رہی تھی، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک بت بنا بیٹھے تھے، اس کے آگے نظر نیاز یہ سب کچھ، قربانیاں دیتے تو گوشت کا خون اور جو ہے جانور کا وہ گوشت اور خون لتھیڑا کرتے، سمجھتے کہ ہماری قربانی
पहुंच गई हमारी देवी देवताओं को। ये बात आप समझ नहीं, हिंदुस्तान में बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ में आती है। हर एक की एक एक देवी होती है। ये उसके आगे नजर नियाज, आरती उतारना, चरागे जलाना, पता नहीं क्या क्या चीज करते रहते हैं। तो ये उस जमाने में पाए जाते थे। इकोनॉमिकली क्या था, ये ट्रेडर्स थे, यानी व्यापार करना, बिजनेसमैन थे, ये ट्रेडर्स थे। तो इसी एतबार से यहां पर, लेकिन जहां बुराइयां थी इनके अंदर बहुत अच्छी आदतें थी। क्या थी, बात के पक्के थे, वादा करते तो अपनी जान पर खेलकर निभाया करते थे। और जो है अपने खानदान कबीले की बड़ी अच्छी तरीके से हिफाजत किया करते थे। काबतुल्लाह, चाहे वो 360 बुत रखे हैं, लेकिन अल्लाह का घर बहुत इज्जत, और काबतुल्लाह जो ऊंचा है उससे ऊंची इमारत नहीं बनाना, उनका ये ख्याल था कि इससे ऊंची, अल्लाह के घर से ऊंची कोई इमारत, कोई चीज नहीं बनाना चाहिए। इस तरीके से उनके जो है मामलात थे। और अल्लाह की खातिर अल्लाह की इबादत तो करते थे, लेकिन शिर्क किया करते थे। यानी जबान के धनी थे और बड़े जंगजू, बहादुर और अच्छी आदत, सच्चे थे, बात के धनी थे। बहुत सारी अच्छी आदतें इनमें पाई जाती। वादा करते तो वादा खिलाफी ना करते, उस वादे को निभाया करते। ये बाप दादा के रस्मात को बखूबी अंजाम देते, और जिनकी जो जिम्मेदारी होती उसको अच्छी तरह निभाया करते। और अरबी तो फसाहत, बलागत के एतबार से थी। तो ये तमाम चीजें देखकर ही अल्लाह ताला ने इस कौम को खैरुल उम्मा, बेहतरीन उम्मा, अल्लाह ताला ने इस अरब की सरजमीन, वहां के रहने वाले बाशिंदों को इस कलाम के लिए चुना है। तो इंशाअल्लाह अजीज, ये था कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के हालात। आपके दादा परदादा किस खानदान, किस कबीले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक रखते हैं। अभी अरब में 2 अहम तरीन वाकयात पेश आए, उसके बाद आपकी विलादत बासादत अमल में आई। इंशाअल्लाह अजीज हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो कुछ हमने सुना है, बस अब आप लोगों का काम यह है, आप कोई ना कोई लाजिम, मैं किताबें आपको गिना रही हूं, अर्रहीकुल मख्तूम ले, तजल्लियात नबुवत ले, मोहम्मद अरबी ले, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की, शिबली नोमानी की 8 जिल्द वॉल्यूम्स में बहुत इन डिटेल, इब्ने कसीर की जो आपको अवेलेबल, अगर ये भी नहीं, बहुत छोटी अब्दुल सलीम हाई हयाते तैयबा, बहुत छोटी प्रिस्क्राइब बुक, वो ले। सलमान नदवी साहब के लिए सीरत सरवर आलम, सीरतुन नबी, आप जो किताब एक लाजिम आप नेक्स्ट क्लास तक खरीदेंगे। आप पीडीएफ डाल लीजिए ना, गूगल में आप सर्च करिए, पीडीएफ आ जाएगी, डाउनलोड कर ले। अब आपको यहां तक पढ़कर आना है, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपको। सिर्फ ये नहीं कि हम सुने अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, कपड़े झाड़े उठकर चले गए, नहीं। नबी से मोहब्बत, तो नबी के दादा कौन, परदादा कौन, कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, पता होना चाहिए ना, है या नहीं बताइए। घर में निकाह के लिए पैगाम आता है तो खाली देख लेते, नहीं बस है, कौन है दादा परदादा, कहां से खोद खुरेद करते या नहीं करते। सिंपल से एक निकाह के लिए, यानी बच्ची को देना है, लेना है, करते या नहीं। तो फिर हमारे नबी का खानदान, कबीला, कहां से ताल्लुक, कुछ नहीं पता। पता होना है या नहीं बताइए। और दूसरी बात, मैंने शजरा जो पढ़कर आपको सुनाई ना, वो आपको कहीं भी मिल जाता है, वो सबको याद करना है, याद करना है। जो भी है इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर बताएगा। ये अगर वाकई हमें नबी से मोहब्बत, तो यू हैव टू डू, जो नबी से मोहब्बत वो जरूर करेगा। बस अब आप लोगों का टेस्ट है, ये नबी से कितनी मोहब्बत करते, राइट। अब इससे घबरा कर जो है नेक्स्ट क्लास में आना ही मत छोड़िए। ये आप लोगों के शौक बढ़ाने के लिए, आपके लिए फायदे के लिए है, इससे मेरा कुछ फायदा नहीं है। तो आपका शौक भी बढ़ेगा, इनका भी शौक, इल्म की भूख आपकी बढ़ेगी, थोड़ा से भूख लगने लगेगी इल्म की, बेदार हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है। और आज ही इंशाल्लाह अगर हो सके तो आज या कल आपका सीरत का क्विज डाल दिया जाएगा। मैं सना को भेज दूंगी, सना कहीं ना कहीं, हाँ सना का कहते नंबर ले ले, मैं आज की ऑडियो भेज दूंगी। हाँ आज की ऑडियो भेज देंगे। हमारे जो भी ग्रुप्स है उसमें तो पोस्ट होता, सना का जो कुछ अलग बनाए हैं तो आप उसमें कर ले। क्विज भी ये करेंगे इंशाल्लाह, जैसा कि खुजै के क्या क्या काम थे, खुजै के कितने बेटे थे, बेटों का नाम क्या, ये जो है पोजीशन किसको गया था, ये सवाल जवाब आप पढ़े हुए हैं। तो राइट सही है। तो क्या कर कर आना है, एक किताब लाजिम मैं पूछूंगी किसके पास कौन सी किताब है,
کچھ نہ کچھ کتاب خریدیے، ڈاؤن لوڈ کریے، منگائیے، کیا کرتے ہیں نہیں پتا. اچھا سنا آپ لکھ کر یہ کر دیجئے، ہو گیا ہے. میرے پاس ان سے 2 بکس ہیں، آپ لوگ بورو کر سکتے ہیں. کون سی ہے؟ رحیق المختوم بھی ہاں دین فائن، بھی ہے. ہاں دیکھ لیجئے، بہت اچھی ہے، ان ڈیٹیل ہے. جس کی اچھی اردو تو وہ الرحیق المختوم سے، بلکہ انگلش میں بھی ہے، دا سیل نیکٹر ہے. اب وہ جس کی اردو انگلش اچھی وہ پڑھے. ہاں دیکھے پڑھے، ایک ایک کو کرے، بلکہ آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کو سب کے پاس رہے گی، فون میں رکھ لے، لیپ ٹاپ میں کرے، روزانہ پڑھیے. آپ دیکھیے کتنا آپ کو مزہ آنے لگے گا. ایسا لگے گا کہ نبی کے بارے میں پہلی بار آپ کو، یعنی آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی نبی سے. یہ تو محبت ہے، ایمان کا حصہ ہے. ہاں ایمان اور بڑھے گا اور شوق پیدا ہوگا. بلکہ نیکسٹ کلاس سے 5:30 سے آ کر آپ بیٹھ جائیں گے. میرے آنے میں باجی آپ کیوں لیٹ آئی پوچھیں گے مجھے. یہ ایمان ہے. تو علم کی بھوک بڑھائیے، اللہ سے دعا بھی کریے، اور یہ جو ہے شجر نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور یاد کرنا ہے انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں میں آپ سے سوال کروں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دیجئے. یا اللہ ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا پڑھنا ہمارا زندگی کا مقصد بنا دیجئے. یا اللہ آج تک جو غفلت میں ہم نے زندگی گزارے ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ تمام امت کے تفرقوں کو مٹا دیجئے، ہم سب کو نیک اور ایک بنائیے. اللہ جو کچھ کوتاہیاں، لغزشیں کبیرہ صغیرہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، شیطان کے وسوسے میں آ کر جو گناہ کیے ہیں، اللہ گناہ کر کر ہم بھول گئے ہیں. تو نے ہر چیز کو گن گن کر رکھا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ ہم پر رحم فرما. ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. اللہ ہم میں سے جو کوئی حاضرین سامعین جو جن جن مسئلوں سے پریشان حال ہے، دکھ بیماری تکالیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرما. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے صادر فرما. جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا، خاتمہ بالخیر کرنا، کلمے والی موت نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، آسان موت نصیب فرما. یا رب العالمین آج تک حقوق اللہ حقوق العباد میں جو کمی کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں، جو اولاد کے خواہش مند ہیں، نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، دلوں کا سرور بنا. یا اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ قیامت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کا سبب بنا دے. دنیا میں راحت اور نام روشن کرنے والا بنا دے. اللہ جن گھر میں کنوارے لڑکا لڑکیاں موجود ہیں، یا اللہ جن کے نکاح کے لیے ماں باپ پریشان حال ہے، ان کے لیے صحیح وقت میں صحیح جوڑوں کا انتظام کر دے. یا اللہ بے روزگار کو حلال کی روزی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ہر ایک کی جائز حاجات مرادوں کو پوری کر دے. یا اللہ جو کوئی جسمانی روحانی قلبی دماغی بیماریوں میں الجھنوں میں سٹریس سے ڈپریشن میں پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے. خیر کے فیصلے صادر فرما. اللہ ہدایت کی راہ دکھا، اس راستے پر چلنا آسان کر دے. ہمارے وقت میں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. ہمارے مال میں برکت عطا فرما. رات دن تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرما. یا اللہ ہمیں نمازوں کے پابند بنا.
کہ اللہ دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری اولاد کو آسان کر دے، نماز کا پابند بنا، آنے والی نسلوں کو توحید پرست بنا۔ یا رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ تمام لوگوں کی جائز حاجات مرادوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہم الخیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کہتی ہوں آپ سب کو اناؤنس کر دیں کہ ہم اس کا گروپ بنا دیتے ہیں، تو آپ کی جو آڈیوز ہوں گی تو میں سینڈ کرتی رہوں گی اس کے اندر نا۔ سن رہی ہے نا آپ نے ثنا کیا کہہ رہی ہے کہ ایک گروپ کتے بنا لیجئے جس سے وہ نوٹیفیکیشنز آپ کو دینے اور فردر انفارمیشن دینے کے لیے وہ کہہ رہی ہیں۔ آپ اپنے نمبرز ان کو کہتے دے دیجئے نا۔ کیسا لگا آپ کو آج کا درس؟ بتائیے، فیڈ بیک دیجئے۔ ہاں، اب جو آپ کو ہوم ورک دے دیا گیا اچھا لگا نہیں ہے؟ نیکسٹ ویک اب جو جتنے لوگ ہیں، میرے خیال سے کتنے ہیں، 45 آئی تھنک سو، اب ان میں سے کوئی ایبسنٹ نہیں ہونا ہے کہ بس باجی نے یہ ہوم ورک نہ بھی کر آئے، آ جائیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کتاب لازم آج جا کر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی سیرت کی، تجلیات نبوت لے لے، الرحیق المختوم ان ڈیٹیل ہے الرحیق المختوم، لیکن ذرا پرانی اردو ہے، اگر جس کی اردو اچھی تو وہ، نہیں تو تجلیات نبوی، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی اویلیبل ہے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ، سب اپنا نمبر اور نام لکھ دیں۔ جی لکھ دیجئے کر دینا جی۔ جزاک اللہم الخیر۔ جو ہے نا گروپ میں آلریڈی وہ بے شک نام ان کو نہیں پتا چلے گا، وہ میں چیک کروں گی۔ ٹھیک ہے۔ جو نیا گروپ بنایا تھا میرا تو ہے، مجھے میسج کر دیجیے۔ آپ آپ لوگ